غریب لوگ اکٹھے ہو کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دیکھیں انہیں اپنے نیکی کے خزانوں کی کتنی فکر تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے غریبوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امیر تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے. حضور نے فرمایا وہ کس طرح؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں ہم پر فرض ہی نہیں، وہ حج کرتے ہیں ہم پر فرض ہی نہیں، وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ تو گزر گئے آگے، اب کیا کریں؟ قربان جائیں محبوب کے سمجھانے کے طریقے. حضور نے فرمایا کان ادھر لاؤ. وہ غریب نہ حضور کے چہرہ نور کے گرد حالہ بنا کے کھڑے ہو. حضور فرمانے لگے سنو کان میں بات، رات کو جب سونے لگو نا تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، پھر 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، پھر 34 بار سبحان. دیکھیں آپ کو یاد ہے اس کا نام کیا ہے؟ تسبیح ہے. کہا یہ پڑھ کے سویا کرو رات کو. امیر جتنے بھی نیک کام کریں گے نا تمہاری اس تسبیح کی برکت سے اللہ تمہیں سب امیروں سے زیادہ اجر عطا کرے گا. مشکل کام تو نہیں. انہیں فکر تھی وہ کہیں ہم سے آگے نہ نکل جائیں روحانی دنیا میں، نیکیاں زیادہ نہ کما لیں. آج کل تو رٹا یہ بنا ہوا ہے کہ دیورانی کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ میری جیٹھانی نے فریزر نیا لے لیا، اب میرا نہیں گزارا جب تک نیا آئے نا، فوری طور پہ مجھے جدھر سے مرضی ہو دستوں پہ لے آ، لیکن شریکے دے نار ڈال کے ٹرنا. یہ ہماری دور ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو میرا پیچھے خزانہ ہے نیکیوں کا اس میں آج کل کیا ہے. میری زبان کہیں ایسا تو نہیں کہ باقی ہر جگہ چلتی ہے صرف ذکر میں نہیں چلتی، میرا سر باقی سارے کام کرتا ہے صرف اللہ کی بارگاہ میں صحیح نہیں. یہ غور کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وظیفہ پوچھ کے گئے اور پھر وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے. گئے تو بڑے مسکراتے گئے تھے جیسے خزانہ ہاتھ لگ گیا. کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو بڑے پریشان تھے. حضور نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بڑی پریشانی بن گئی. اب بھائی ہوا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ بات تو امیروں نے بھی سن لی ہے. ایک صحابی کہنے لگے میرا پڑوسی بڑا امیر ہے، رات وہ بھی تسبیح پڑھ رہا تھا اپنے سین میں سن رہا تھا. حضور اب کیا کرنا ہے؟ حضور خوش ہوئے مسکرائے، فرمایا اب کیا کرنا ہے؟ یہ پھر اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی اہلیہ سے جا کے کہا کہ تیری ماں تجھے روئے، ہم گھر میں کھانے کھا رہے ہیں اور سرکار کا عالم یہ ہے کہ پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. کہنے لگی ایک مرغی ہے یا ایک چھوٹی بکری ہے، میں چند آدمیوں کا کھانا پکا لیتی ہوں، سرکار سے کہنا چند لوگوں کو لے کے آ جائیں. فرماتے ہیں اس نے ایک بکری ذبح کی، کھانا پک گیا اور چند لوگوں کا کھانا. میں کریم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوا اور بڑے احترام سے ادب سے کان میں عرض گزار ہوا یا رسول اللہ چند لوگوں کا کھانا ہے اگر کرم فرمائے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن پر ناز ہوتا ہے کہ میں جتنے بھی لے گیا انکار نہیں کرے گا. کریم نکلے خندق سے باہر اور محبوب نے سارے مجمع پہ نظر ڈال کے فرمایا سارے ہی چلو بھی جابر نے ہماری دعوت پکائی ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں سرکار نے اعلان کیا اور میں نے دوڑ لگا دی. میں گھر گیا اور پھر وہی لفظ میں نے اپنی بیوی سے کہا تجھے تیری ماں روئے حضور تو سب کو لے کے آ رہے ہیں، اب کیا کرے گی؟ تو کہتے ہیں میری اہلیہ کہنے لگی یہ ذرا عقیدے دیکھو، یہ ذرا نظریے دیکھو اور یارو یہ سوچ دیکھو. امام غزالی نے کہا تھا اے اللہ مجھے دیہات کی پرانی اور بوڑھی عورتوں جیسا ایمان عطا فرما، مکان کچے عقیدے پکے، کیا نظریاتی پختگی ہے. حضرت جابر اپنی اہلیہ سے کہنے لگے فرمانے لگے حضور سب کو لے کے آ رہے. تو وہ اپنے شوہر کی خدمت میں عرض کرنے لگی آپ نے بتا دیا تھا نا کھانا 4-5 لوگوں کا؟ کہا میں نے بتا دیا تھا. کہنے لگی پھر فکر نہ کریں رب رسول ہمیں رسوا نہیں کریں گے. اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اللہ رسول وارث ہے، اگر وہ لا رہے ہیں تو پھر کرم نوازی ہوگی. اور کھانا سرکار لائے سب کو، لعاب دہن ڈالا، دعا فرمائی. جناب جابر فرماتے ہیں سارا لشکر کھا بھی گیا اور کھانا بچ بھی گیا. وہ بیچاری ساس بوڑھی ہو گئی ہے، سسر بوڑھا ہو گیا ہے، شوگر کے مریض ہیں، بار بار بھوک لگتی ہے، تکلیف ہے. بیٹا اپنی بیوی کو جاتی دفعہ کہہ گیا اماں ابا کا خیال رکھنا. وہ آئی ہے صبح اس نے آ کے کہا ابا جی ناشتہ لاؤں؟ کا پتر مجھے ابھی بھوک نہیں. 2-3 گھنٹے کے بعد اس نے کہا بیٹا تلخ بولی ہے جی؟ کہا جی ہے اس نے. لفظ جی بھی کبھی سخت ہوتا ہے، لہجہ سخت ہوتا ہے. اس نے جی کہا پر سخت کہا. پھر جب وہ آئی تو اس نے کہا بھی تو پوچھ کے گئی تھی. انہوں نے کہا بیٹا چلو بھوک لگ گئی ہے لے آؤ. اب وہ لائی ہے تو اس نے زور سے پٹکا ہے برتن، دروازہ گئی ہے تو زور سے بند کیا. تو اس انداز میں بھی بوڑھے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. وہ شام کو جب بیٹا آیا تو ساس سسر رو ہی پڑے، کہنے لگے اس کو سمجھا تیری بیوی بڑی توہین کرتی ہے. تو خاوند نے بلایا کہ ابا اماں تیری شکایت کر رہے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ انہوں نے پوچھو میں آکھیا کی ہے؟ انہیں آکھیا تو کچھ بھی نہیں. کوئی جملہ بتایا جا سکتا ہے؟ لہجے اتنے سخت ہیں، کچھ انداز اتنے سخت ہیں. جب آپ کسی غریب آدمی نے آپ کو جا کے اپنا دکھ سنایا
آپ گھومنے والی کرسی پہ بیٹھے تھے، اس نے کہا چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، نواب صاحب ناراض نہ ہونا، پیر صاحب بھی، حضرت صاحب بھی، اللہ ماشاءاللہ، اس نے اپنا دکھ سنایا، مجھے کو تھوڑی ضرورت پڑ گئی ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن جب آپ کرسی گھما کے منہ ادھر کو کر لیا نا آپ نے، اور آپ کوئی اور کام کرنے لگ گئے، اچھا بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں، کچھ بھی نہیں کہا آپ نے، مر گیا بیچارہ، ٹوٹ گیا، بکھر گیا۔ لہجہ جو ہے نا، لہجہ مار دیتا ہے، لہجہ بھی پیار والا ہو۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، سورہ لقمان دیکھیے گا، ابتدائی آیات، فرمایا بیٹا لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہ کرنا، تیرا انداز خوبصورت ہو، بولنے کا انداز خوبصورت، اپنے لہجوں میں حسن لائیں، محبت پیدا کریں، محبت کو فروغ دیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس شخص آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا، اس نے حضور سے آ کے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے قیامت کے لیے، آخرت کے لیے ذخیرہ کیا ہے تیرے پاس؟ تو اس نے عرض کی حضور نہ زیادہ نفلی نمازیں، نہ زیادہ نفلی صدقات، بھی کوئی تو تیاری ہوگی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اب حضور نے کیا کہا؟ فوراً فرمانا چاہیے تھا نا، جس طرح آج لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نری محبت نہ کر، ساتھ عمل بھی کر، لیکن وہ چونکہ محبت میں پورے خالص تھے تو ان کو نتیجہ ملا محض محبت پر۔ یا رسول اللہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سن پھر، جس سے تو محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹا نتیجہ ہے کہ قیامت میں بندہ رسول پاک کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہو، حضور کے قدموں میں انسان کو جگہ ملے، لیکن محبت میں اخلاص ہو، محبت خالص ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات تو وہ کر رہا تھا نا سرکار سے، تو آپ فرماتے ہیں وہ تو بات کر کے نتیجہ لے کے خوشی خوشی چلے گئے وہ صحابی، میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ایک بات کر لوں؟ تو فرمایا کر لو۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر سے بھی بڑی کرتا ہوں، حضرت فاروق اعظم سے بھی بڑی کرتا ہوں، حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا بات وہی ہے جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ گویا اکٹھے جائیں گے سارے جنت میں، اکٹھے رہیں گے۔ حضرت انس بن مالک اب اپنی طرف سے نتیجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے 3 موقع پر اتنی خوشی ہوئی، 3 مواقع پر جتنی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک اس دن بڑی خوشی ہوئی تھی جس دن حضور مدینہ شریف آئے تھے، اور ایک اس دن بڑی ہوئی جس دن میں نے کلمہ پڑھا تھا، اور ایک اس دن بڑی ہوئی جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک میں فرمایا قبر میں سزا ملنے لگے گی تو سامنے نماز آ جائے گی، پھر کوئی سزا ملنے لگے گی تو سامنے صدقہ آ جائے گا، پھر کوئی سزا ملنے لگے گی تو کسی سے کی ہوئی بھلائی۔ تھوڑی تھوڑی تیاری رکھو، تھوڑی تھوڑی خیر رکھو، تھوڑا تھوڑا کسی مسکین کو کھلاتے رہو، چھپا چھپا کے پیر جمعرات کا روزہ رکھتے رہو، کبھی کبھی سارے گھر میں سوئے ہوں تو رات کو اٹھ کے نفل پڑھ لیا کرو، کچھ راز نیاز کچھ نیکیاں چھپا کے رکھ لو۔ وہ بڑا کریم ہے، یہ جو چھپی ہوئی نیکیاں ہوتی ہیں ان پر بڑا ہی فضل فرماتا ہے، وہ بڑی مزیدار کام آ جائیں گی، ان کا بڑا نتیجہ نکلے گا، صبح قیامت بڑا اعزاز ملے گا، اللہ کے حضور پذیرائی ہے ان نیکیوں کی۔ اپنی آخرت کے لیے ان نیکیوں کو تیار کر کے رکھیں، اپنی بھی تیاری کرنی ہے، لیکن جو اپنے چلے جائیں نا ان کو بھولنا نہیں، وہ جو قبروں میں چلے گئے وہ ہمارے اپنے۔ کچھ قبریں نا بڑی شکایت کرتی ہیں، قبرستان جائیں تو قبریں شکایت کرتی ہیں کہ زمانہ گزر گیا ہے کوئی آیا نہیں۔ اپنے گاؤں میں اگر قبرستان کسی گاؤں میں ہے تو وہاں بھی فون کرو، بارشوں کے بعد ضرورت ہوتی ہے قبروں کا پتہ لینے کی، تھوڑی تھوڑی توجہ، جانے والوں کی قبروں پر جانا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ یہ ذرا حدیث پاک کی گہرائی دیکھنا کتنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک بندے کا اللہ جنت میں درجہ بلند کرتا ہے، تو درجہ تو بلند ہوتا ہے بندہ نیکی کرے تو آخرت تو دار الجزا ہے، وہ دار العمل ہے ہی نہیں، اب درجہ کیوں بلند ہو رہا ہے؟ تو بندہ عرض کرتا ہے مالک اب تو میں نے کوئی نیکی نہیں کی، اب میرا درجہ کیسے بلند ہوا؟ تو اللہ فرمائے گا تیرے پچھلوں نے تیرے لیے دعا کی ہے، بخش میں نے پہلے دیا ہے، لیکن اب جب وہ دعا کریں گے تو تیرے درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ یہ جو ختم شریف ہے یہ ماہانہ یا سالانہ نہیں، یہ روزانہ، ہر روز کچھ نہ کچھ اصالِ ثواب، ہر روز دعائے مغفرت، ہر روز جانے والوں کو یاد کرنا۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، مجھے آج تک کسی نے بلایا نہیں ختم کے لیے کہ میرے پردادا کا ختم ہے۔ آپ گئے کبھی کسی نے دعوت دی ہو پردادا جی کا ختم؟ بولو
زیادہ سے زیادہ دادا، وہ بھی بڑی مشکل سے، ورنہ والد تک لوگ رہتے ہیں۔ کیوں بھول گئے ہم نسل نہیں ہے ان کی؟ پردادا نہ ہوتے تو دادا ہوتے تھے۔ ہم بھول جاتے ہیں اپنے بڑوں کو، اپنی نسلوں کو یاد رکھیں، ان کے لیے دعائیں بخشش کریں، ان کا خیال کریں، خاص طور پر اصال ثواب کا اہتمام گاہے گاہے کریں، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور قریبی جب دعا مانگتے ہیں نا، جب بھائی دعا مانگتا ہے تو ذرا درد سے مانگتا ہے، بیٹا دعا مانگتا ہے تو ذرا درد سے مانگتا ہے، جب اپنے کوئی دعا مانگتے ہیں تو پھر ان کی دعاؤں کا انداز کچھ اور طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو اپنی آخرت کی تیاری کریں، ایک جو گزر گئے ان کو بھی بھلائے نہیں، ان کے لیے بھی تیاری رکھیں۔ غریب لوگ اکٹھے ہو کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دیکھیں انہیں اپنے نیکی کے خزانوں کی کتنی فکر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے غریبوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امیر تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا وہ کس طرح؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں ہم پر فرض ہی نہیں، وہ حج کرتے ہیں ہم پر فرض ہی نہیں، وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ تو گزر گئے آگے، اب کیا کریں؟ قربان جائیں محبوب کے سمجھانے کے طریقے۔ حضور نے فرمایا کان ادھر لاؤ۔ وہ غریب نہ حضور کے چہرہ نور کے گرد حالہ بنا کے کھڑے ہو۔ حضور فرمانے لگے سنو کان میں بات، رات کو جب سونے لگو نا تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، پھر 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، پھر 34 بار سبحان۔ دیکھیں آپ کو یاد، اس کا نام کیا تسبیح ہے؟ کہا یہ پڑھ کے سویا کرو رات کو۔ امیر جتنے بھی نیک کام کریں گے نا، تمہاری اس تسبیح کی برکت سے اللہ تمہیں سب امیروں سے زیادہ اجر عطا کرے گا۔ مشکل کام تو نہیں، انہیں فکر تھی وہ کہیں ہم سے آگے نہ نکل جائیں روحانی دنیا میں، نیکیاں زیادہ نہ کما لیں۔ آج کل تو رٹا یہ بنا ہوا ہے کہ دیورانی کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ میری جیٹھانی نے فریزر نیا لے لیا، اب میرا نہیں گزارا جب تک نیا آئے نا، فوری طور پہ مجھے جدھر سے مرضی قسطوں پہ لے آ، لیکن شریکے دے نار رل کے ٹرنا، یہ ہماری دوڑ، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو میرا پیچھے خزانہ ہے نیکیوں کا، اس میں آج کل کیا ہے؟ میری زبان کہیں ایسا تو نہیں کہ باقی ہر جگہ چلتی ہے صرف ذکر میں نہیں چلتی، میرا سر باقی سارے کام کرتا ہے صرف اللہ کی بارگاہ میں صحیح نہیں، یہ غور کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وظیفہ پوچھ کے گئے اور پھر وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے، گئے تو بڑے مسکراتے گئے تھے جیسے خزانہ ہاتھ لگ گیا، کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو بڑے پریشان تھے۔ حضور نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بڑی پریشانی بن گئی۔ اب بھائی ہوا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ بات تو امیروں نے بھی سن لی ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے میرا پڑوسی بڑا امیر ہے، رات وہ بھی تسبیح پڑھ رہا تھا اپنے سین میں سن رہا تھا، حضور اب کیا کرنا ہے؟ حضور خوش ہوئے، مسکرائے، فرمایا اب کیا کرنا ہے؟ یہ پھر اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی سے کوئی بات پوچھی گئی اور وہ بات جانتا تھا، اسے علم تھا، وہ گواہی اس کے پاس موجود تھی، وہ شہادت اس کے پاس تھی، اس سے پوچھا گیا لیکن اس بندے نے چھپائی، یہ سنن ابو داؤد میں کہ محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بندے کے منہ میں اللہ آگ کی لگام ڈال دے گا۔ لو اب تیرے منہ میں لگام ڈال دی اور وہ بھی آگ کی، اب نہ بولنا، چونکہ جب حق بولنے کا ٹائم تھا تب تو نہیں بولا، جب تیری ضرورت تھی، جب تیرے کہنے سے مظلوم بچ سکتے تھے، جب تیرے بات کرنے سے ظالم پکڑے جا سکتے، جب تیرے دو جملے کہنے سے کسی شخص کی زندگی بھر کی جمع پونجی بچ سکتی تھی، تو بولا نہیں، تو آج تو میدان محشر میں آیا ہے، تو سکون ڈھونڈنے نکلا ہے، تو چاہتا ہے زندگی میں آرام مل جائے۔ کائنات میں سب سے زیادہ پیار اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ، لیکن دیکھ لو نا، پیدائش سے پہلے ہی حضور کے والد چلے گئے، 4 سال یا 6 سال کی عمر میں والدہ گئیں، 8 سال کی عمر تھی، محبوب کے دادا کا جنازہ اٹھا تو محبوب پیچھے پیچھے جنازے کے جا رہے تھے۔ پھر وقت آیا جب تبلیغ دین کا، تو دنیا کا کون سا دکھ اور کون سی تکلیف اور کون سی اذیت ہے جو حضور کو نہیں دی گئی، لیکن کریم ہر وقت کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب حیا کرتا ہے، اور ایک مقام پہ حضور نے فرمایا جب سفید داڑھی والا مسلمان قبر میں جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے۔ لیکن یہ لفظ جو حضور نے بیان فرمائے وہ سمجھنے والے ہیں، فرمایا رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، تو بندے کو بھی تو حیا کرنا چاہیے، اس کو بھی حیا کرنا چاہیے کہ کوئی تو موقع ایسا ہو جب میں کوتاہیوں سے بچوں۔ اب اگر میری عمر کے تقاضے بڑھ گئے ہیں تو میرے حلم کے تقاضے بھی بڑھ گئے۔ ان کی جو تعلیمات ہیں وہ انہی کی ہیں،
انہوں نے کہا کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگو۔ انہوں نے کہا عورت کا پیر سے پردہ واجب ہے۔ انہوں نے دین جو بتایا ہے نا، لوگوں نے بڑے بڑے پراپوگنڈے کیے، بڑے بڑے لوگ پراپوگنڈے کرتے رہتے ہیں۔ سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں پراپوگنڈا ہوا، لیکن کمال کی بات یہ ہے، کمال کی ایڑی چوٹی کا لوگوں نے زور لگایا، بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑا بڑا کچھ کہا، بڑا بڑا کچھ کیا، لیکن اللہ نے انہیں کمال دیا۔ انہوں نے سلام لکھا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ، ان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ ہر مسجد میں، ہر جمعے میں ان کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے، ان کا لکھا ہوا سلام پڑھا جاتا ہے۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی۔ حضور نے ہم سے فرمایا کچھ نہ ہو سکے تو بات ہی مسکرا کے کر لینا، اس پر ہی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، جلدی سے نیکی کر لو، اپنے نامہ اعمال میں روز نیکیاں جمع کرو، کوئی نہ کوئی خیر کا کام روز کرو اور جلدی سے کرو۔ ایک حدیث ہے ترمذی شریف کی، اسے یاد کر لیں، بڑا نفع دے گی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا نقصان کرنا چاہے تو جب تک رب کی مشیت نہ ہو تیرا نقصان ہو نہیں سکتا۔ ختم ہو گئی بات۔ نقصان بھی اللہ کی مشیت پہ ہے، نفع بھی اللہ کی رضا پہ ہے، تو پھر آپ بلا وجہ لوگوں کو دیکھ کر ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ پریشانی کاہے کی ہے؟ آزمائش کس بات کی ہے؟ اپنے آپ کو سکون دیں، کہیں رب بڑا ہی مہربان ہے، اس نے جہاں اچھا سمجھا ہے وہاں اس نے مجھے رکھا ہے۔ پھر میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک، عرش تک پہنچنا تو دور کی بات، کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو حضور فرماتے ہیں بھاگ جانے والا غلام، اس دور میں لوگ غلام خریدتے تھے، جو بھاگ گیا اس کی نماز کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی۔ اور ایک حضور فرماتے ہیں ایسی عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا خامند اس سے ناراض تھا، تو اٹھ کے تہجد پڑھے یا عبادت کرے یا صلاۃ اللیل کرے، اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا امام کہ جو زبردستی امامت کرائے اور لوگ ان کی امامت کو پسند نہ کریں، ایسے شخص کی نماز بھی اس کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ اپنے اعمال صالحہ کو سنبھالیں۔ دنیا میں اب تو فیمس ہونے کا شوق بڑا بڑھ گیا ہے، لوگ ہمیں پہچانیں، ہمارا بڑا نام ہو۔ شاید لوگ مقبولیت اسی کا نام لیتے ہیں کہ میرے اتنے لائکس ہیں، اتنے فالور ہیں، اتنے سارے لوگ ہیں تو شاید میں بڑا مقبول ہوں۔ یاد رکھنا قابلیت سے زیادہ قبولیت ضروری ہوتی ہے۔ فالور کیا کریں گے اگر رب بھی راضی نہ ہوا تو؟ لائکس کیا کریں گے؟ اگر تو قبول ہو جائے تو پھر چلو کسی لائکس کا بھی فائدہ ہے، کسی فالور کا بھی، اور اگر قبول نہ ہو تو پھر بڑے بڑے مجمع بھی کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ ہم نہ صرف خامیاں یاد رکھتے ہیں، خوبیوں کا ذکر نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کی تنقید کی آنکھیں اتنی زیادہ کھلی ہوتی ہیں کہ وہ بیچارے کسی جگہ بھی تعلق نہیں رکھ سکتے، جہاں جاتے ہیں انہیں کمیاں ہی کمیاں نظر آتی ہیں، خامیاں خامیاں نظر آتی ہیں۔ جس جگہ آپ کے تعلقات ہیں، جہاں دوستی ہے، جہاں محبت ہے، وہاں تھوڑا سا عیب پوشی کا بھی مزاج ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کر دے، اللہ قیامت والے دن تیری پردہ پوشی فرما دے۔ مصلی پہ بیٹھو، نماز سے مدد چاہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آندھی آئی ہے تو حضور نے نماز کی نیت باندھ لی، بارش نہیں ہوتی تو نماز کی نیت باندھ لی، اگر سورج چاند گرہن ہو گیا تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے رزق بھی زیادہ ہو، عمر بھی لمبی ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ پہلے کسی نے یہ جملہ نہیں کہا، اس کے بعد بھی یہ جملہ نہیں کہا، کسی نے ذمہ داری نہیں بتائی، کسی نے نہیں کہا یہ تمہاری ذمہ داری۔ یہ ذمہ داری حضرت عمر فاروق نے خود اپنے لیے وضع کی، اور اس ذمہ داری کی نزاکت کو دیکھیے۔ فرمایا فرات کے کنارے کتا اگر پیاسا مر گیا تو کوئی اور جواب دے نہیں ہے، حکومت میری ہے، لہذا جواب دے بھی میں ہی ہوں۔ اللہ کے حضور مجھ سے پوچھا جائے گا حکومت تیری تھی نہ ادھر۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔
آپ اپنا تعلق بنائیں، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ جب آپ مسلمان ہوتے ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم اعلان کرتے ہیں آج کے بعد فیصلے میرے نہیں چلیں گے، فیصلے اللہ کے چلیں گے۔ لیکن پریشانی پتہ کب ہوتی ہے؟ جب ہم فیصلہ اپنی مرضی کا مانگتے ہیں۔ او بھائی، جب تو مالک کا غلام ہے، بندہ ہے، تو پھر دکھ کس چیز کا نام ہے؟ کسی درویش نے کہا تھا دکھ کس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی مرضی اور ہے اور تیرا ارادہ اور ہے۔ تو کہتا ہے بات اس طرح بنے جس طرح میں چاہتا ہوں، اور رب کہتا ہے نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا۔ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا چھوڑ دیں، غیر کا خوف دل سے نکال دیں۔ یاد رکھنا، عزتیں بھی رب دیتا ہے، ذلتیں بھی اس کی مشیت کا تقاضا ہوتی ہیں، رزق کا مالک بھی اللہ ہے۔ آپ غیر کا خوف نکال باہر پھینکیں، عزت ہے ہمارے پاس، عزت، ذلت دور ہو گئی۔